بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی بریکنگ اور سلیکٹڈ نیوز میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ طالبان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات قطر کے دارالحکومت دوحہ میں ہو رہے ہیں۔ طالبان کی وفد کی قیادت قائم مقام وزیر خارجہ امیر خان متقی کریں گے، جبکہ یہ وفد دوحہ کے دورے کے دوران یورپی یونین کے نمائندوں سے بھی ملاقات کرے گا۔ یہ وفد تعلیم، صحت، مالیہ، سیکیورٹی اور افغان بینک کی وزارتوں کے نمائندوں پر مشتمل ہے۔ اس ملاقات پر پاکستان نے دونوں فریقوں کے درمیان مذاکرات کی بحالی کی تعریف کرتے ہوئے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ موجودہ افغان حکومت کے ساتھ بات چیت کرے۔ افغانستان میں انسانی بحران اور معاشی تباہی کے باقی دنیا پر بڑے نتائج مرتب ہوں گے، لہذا بین الاقوامی برادری کو بحران سے بچنے کے لیے مثبت انداز میں کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ طالبان کا کہنا ہے کہ افغانوں کے ساتھ تعلقات کا آغاز بامعنی ہونا چاہیے اور اس سلسلے میں جو وعدے کیے گئے ہیں انہیں بھی عمل شکل دینے کی ضرورت ہے۔ دوسری طرف نیٹو کے سیکرٹری جنرل برگ نے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ اعلیٰ سطح پر تعاون اور ڈائیلاگ جاری ہے۔ نیٹو چیف نے کہا کہ پاکستان سے سیاسی اور عسکری دونوں سطح پر تعلقات ہیں۔ جنرل برگ نے مزید کہا کہ چین کا دفاعی بجٹ دنیا میں دوسرا بڑا بجٹ ہے۔ چین دشمن نہیں، لیکن ہماری اس پر گہری نظر ہے۔ دوسری طرف یوکرائن اور اس کے مغربی اتحادیوں کا کہنا ہے کہ علیحدگی پسندوں کو روس کی بھرپور حمایت اور مدد حاصل ہے، جبکہ روسی حکومت اس الزام کی تردید کرتی ہے۔ سرحدی کشیدگی میں اضافے کے تناظر میں 1,00,000 فوجیوں کو روسی حکومت نے یوکرائنی سرحد پر جمع کر دیا ہے۔ یورپ میں اس تنازع کو دوسرے عالمی جنگ کے بعد شدید ترین قرار دیا جاتا ہے۔ اس میں اب تک 13,000 سے زائد اموات بھی ہو چکی ہیں۔ انڈیا نے کہا ہے کہ وہ واہگہ بارڈر کے ذریعے 50,000 ٹن گندم اور ادویات افغانستان بھیجنے کے لیے پاکستان کے ساتھ معاملہ طے کر رہا ہے۔ انڈین حکام نے کہا ہے کہ پاکستان کو اس حوالے کوئی شرائط نہیں رکھنی چاہیے۔ انڈین وزارت خارجہ نے کہا کہ انڈیا پاکستان کے راستے افغانستان کے لیے انسانی امداد پہنچانے کا پرپوزل اکتوبر کے پہلے ہفتے میں تیار کیا تھا اور پاکستان کی جانب سے 24 نومبر کو اس حوالے سے یقین دہانی کروائی گئی تھی۔ یہ افغانستان کے عوام کو دی جانے والی انسانی امداد ہے، جس میں 50,000 ٹن گندم اور ادویات شامل ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم پاکستان کے جواب کا جائزہ لے رہے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ انسانی امداد پر کوئی شرائط نہیں رکھی جائے گی۔ پاکستان نے سرکاری سطح پر انڈیا سے کہا تھا کہ افغانستان کے عوام کے لیے پاکستان واہگہ بارڈر کے راستے امداد پہنچانے کی اجازت دے گا۔ انڈیا اور افغانستان کے درمیان فلائٹس بند ہیں اور پاکستان کے راستے امداد پہنچانا آسان ترین طریقہ ہے۔ افغانستان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی سربراہی میں پاکستان کا دورہ کرنے والے وفد نے بھی گندم کی ترسیل کا معاملہ اٹھایا تھا اور وزیر اعظم عمران خان کو کہا تھا کہ دونوں ممالک کے درمیان اس حوالے سے معاملہ طے ہونے کے بعد اجازت دی جائے گی۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ سردیوں کی آمد کے ساتھ ہی 2,30,00,000 افغان شہری کو خوراک کی کمی کا سامنا ہوگا۔ مصر میں ایک خاتون نے اپنی 6 ماہ کی شیر خوار بچی کو فیس بک پر فروخت کے لیے پیش کرتے ہوئے 50,000 مصری پاؤنڈ اس کی قیمت مقرر کی۔ خاتون اپنی بچی کو آن لائن فروخت کرنے میں اور ایک گاہک کے ساتھ ڈیل کرنے میں کامیاب ہو چکی تھی، مگر پولیس کو خبر ہونے کے بعد خاتون کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار خاتون کو پروسیکیوٹر کی عدالت میں پیش کرنے کے بعد اس کے خلاف مزید قانونی کارروائی بھی شروع کر دی گئی ہے۔ پروسیکیوٹر کا کہنا ہے کہ خاتون نے اعتراف کیا ہے کہ اس کے شوہر کے ساتھ اختلافات چل رہے تھے اور اس کے پاس آمدن کا کوئی ذریعہ بھی نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی بچی کو سوشل میڈیا کے ذریعے فروخت کرنے پر مجبور ہوئی۔ اس نے کہا کہ اسے بچی کا ایک خریدار مل گیا تھا اور اس کے ساتھ رقم بھی طے ہو گئی تھی۔
پولیس کا کہنا ہے کہ خاتون اور اس کا شوہر دونوں بچی کو فروخت کرنے کے لیے متفق تھے۔ خاتون نے شوہر کی رضامندی کے بعد ہی فیس بک پر بچی برائے فروخت کا اشتہار شائع کیا تھا۔ پروسیکیوٹر نے خاتون اور اس کے شوہر دونوں سے تفتیش کا حکم دے دیا ہے۔ دودھ بیچنے کے لیے لوگ موٹر سائیکل خریدتے ہیں، پیچھے سے کھلا ہوا ٹرک خریدتے ہیں، شاید گاڑی بھی خریدتے ہوں، لیکن کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی آدمی نے اپنے ڈیری بزنس بڑھانے کے لیے ہیلی کاپٹر ہی خرید لیا ہو؟ ایسا ہی ایک واقعہ بھارتی ریاست مہاراشٹر میں پیش آیا، جہاں یہاں کے ایک کسان اور بزنس مین جناردھن نے دودھ بیچنے کے لیے ہیلی کاپٹر خرید لیا۔ اس نے اپنا ڈیری کا بزنس بڑھانے کے لیے 6 کروڑ سے زائد رقم کی مالیت کا ہیلی کاپٹر خرید لیا۔ جناردھن کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ اسے کئی مرتبہ اپنے بزنس کے سلسلے میں ہریانہ، پنجاب، راجستھان اور گجرات جانا پڑتا تھا۔ تاہم انہوں نے اپنے دوست کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے ذاتی ہیلی کاپٹر خرید لیا، کیونکہ بھارت کے ہر شہر میں ایئرپورٹ موجود نہیں ہے۔ جناردھن نے اپنے گاؤں کے پنچایت کے ممبران کو بھی ہیلی کاپٹر کی سواری کی دعوت دی، تاہم ہیلی کاپٹر کو کھڑا کرنے کے لیے جگہ کی تیاری کا کام شروع ہو چکا ہے۔ جناردھن کا ہیلی کاپٹر 15 مارچ تک اسے سونپ دیا جائے گا۔ فرانس میں مسلمانوں کے خلاف سخت پابندیوں اور کڑی نگرانی کے لیے قانون منظور کر لیا گیا ہے۔ فرانس کی قومی اسمبلی سے پاس ہونے والے اس بل کا مقصد بظاہر یہ بتایا گیا ہے کہ اس کے ذریعے مذہبی تنظیموں کی کڑی نگرانی، تشدد کے واقعات کو جواز فراہم کرنے والوں کے خلاف کارروائی، عام اسکولوں سے ہٹ کر اداروں میں بچوں کی تعلیم اور جبری شادی وغیرہ کی روک تھام کرنے میں مدد لی جائے گی۔ تاہم قانون سازی میں ان اقدامات کو اسلام ازم یا اسلامی علیحدگی پسندی کے تدارک سے منسلک کیا گیا ہے۔ اس قانون سازی کے بعد خصوصاً فرانس میں مساجد، ان کے انتظامات، ان کو چلانے والی تنظیموں اور بچوں کی گھر میں تعلیم سمیت مسلمانوں کی کڑی نگرانی کے لیے ریاستی اداروں کو کئی اختیارات حاصل ہو جائیں گے۔ فرانسیسی صدر میکرون نے اس قانون سازی کے لیے زور و شور سے مہم چلائی تھی، جس کے نتیجے میں فرانسیسی قومی اسمبلی کے 347 ارکان نے اس قانون کے حق میں اور 151 ارکان نے مخالفت میں ووٹ دیا، جبکہ 65 اراکین ایوان سے غیر حاضر رہے۔ فرانسیسی مسلمانوں کی نمائندہ تنظیموں کی جانب سے ایسے مجوزہ قوانین کی مخالفت کی گئی تھی، جبکہ دوسری جانب دنیا کے 13 ممالک سے تعلق رکھنے والی انسانی حقوق کی 36 غیر سرکاری تنظیموں کے اتحاد نے اقوام متحدہ کے دفتر برائے انسانی حقوق میں اس قانون سازی اور فرانس میں مسلمان مخالف اقدامات کے خلاف اپیل دائر کر رکھی ہے۔ ان تمام تنظیموں نے اقوام متحدہ سے اپیل کی ہے کہ فرانس میں مسلمانوں کے خلاف 2 دہائیوں سے جاری ریاستی اقدامات روکنے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ ان 36 تنظیموں کے اتحاد کا کہنا ہے کہ اس قانون سازی سے متعدد بنیادی حقوق سلب کر لیے گئے ہیں اور مسلمانوں کی سیاسی اور مذہبی سرگرمیوں میں ریاستی مداخلت کا جواز فراہم کیا جا رہا ہے۔ تنظیموں نے بین الاقوامی اداروں سے اپیل کی ہے کہ ایسی قانون سازی کے نفاذ کو روکنے کے لیے مداخلت کریں، کیونکہ فرانس کے قانون میں اس امتیازی سلوک سے بچاؤ کا کوئی مؤثر طریقہ دستیاب نہیں ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ فرانس میں 50 لاکھ سے زائد مسلمان آباد ہیں۔ فرانس کی جانب سے مسلمانوں کے خلاف مختلف قوانین ماضی میں بھی سامنے آتے رہے ہیں۔ نوعمری میں کثرت سے پارٹی کرنے اور دل کی بیماریوں کے درمیان سائنسدانوں نے نئی تحقیق میں ایسے خطرناک تعلق کا انکشاف کر دیا ہے کہ سن کر نوجوان شاید پارٹی میں ہی جانے سے خوف کھانے لگیں۔ امریکہ کی لوزیانہ اسٹیٹ یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے 10 لاکھ سے زائد لوگوں پر کی جانے والی اس تحقیق کے رزلٹ میں بتایا ہے کہ نوعمری میں ہارڈ پارٹی کرنے سے دل کی جان لیوا بیماریوں میں مبتلا ہونے کا خطرہ 9 گنا تک بڑھ جاتا ہے۔ جو لوگ عمر کی 20 اور 30 کی دہائی میں ہارڈ پارٹی کرتے رہے ہیں، انہیں بڑھتی عمر میں دل کی بیماریاں 9 گنا زیادہ لاحق ہو گئیں۔ تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ ڈاکٹر انتھونی وائن کا کہنا تھا کہ خواتین میں ہارڈ پارٹی کے یہ نقصانات مردوں سے کہیں زیادہ پائے گئے۔
امریکہ میں دنیا کا سب سے بڑا 3D پرنٹڈ گھر اب فروخت کے لیے پیش کر دیا گیا ہے، جس کی قیمت $2,99,000 رکھی گئی ہے، جس میں 3 بیڈ روم، 2 باتھ روم اور 750 مربع فٹ کا گیراج بھی شامل ہے۔ SQ4D نامی کمپنی نے اسے جدید ترین 3D پرنٹنگ مشینوں سے صرف 8 روز میں تعمیر کیا ہے۔ روبوٹ مشینوں نے اس کی بنیادیں تعمیر کی، جبکہ خود کار انداز میں کام کرنے سے مزدوروں کی ضرورت نہیں رہی، بلکہ صرف دیکھ بھال کے لیے 3 افراد کافی تھے۔ اس طرح بہت تیزی سے اور کم خرچ لاگت کے گھر بنائے جا سکتے ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ امریکہ اور بالخصوص نیو یارک میں مکانات بہت مہنگے ہوتے ہیں۔ اگر انہیں 3D انداز میں تعمیر کیا جائے تو اس کے اخراجات 50% تک کم ہو جاتے ہیں۔ اسی علاقے میں روایتی طریقوں سے تیار گھروں کی کم سے کم قیمت $5,40,000 سے شروع ہوتی ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔